أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة ألم نشرح مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم سورۃ الم نشرح کی تفسیر پڑھیں گے۔ الم نشرح کا ہم تھوڑا سا وجہ تسمیہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کھول دیا، اور یعنی کہ علامتی طور پر اس صورت کا نام لکھا گیا اسی سے الم نشرح، اور اس کو مقرر بھی کر دیا گیا۔ یہ صورت بھی مکی ہے۔ اس صورت کا موضوع کچھ اس طرح ہے کہ اس میں بھی اور گزشتہ جو ہم نے سورۃ ضحیٰ جو ہے انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی ان کا ذکر کیا گیا۔ اب جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی ہیں وہ تو دو قسم کی ہیں۔ ایک ظاہری، یعنی وہ نعمتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری طور پہ پائی جاتی تھی، یعنی کہ سب عام خاص ان کو جانتے تھے اور دیکھتے تھے، اور دوسرے قسم کی باطنی نعمتیں تھیں، یعنی کہ جو عوام یا خاص جو بھی ہیں ان کی نظر سے پوشیدہ تھی۔ اب یہ پہلی قسم ہے، اس کا تعلق تھوڑا سا کیا ہے کہ ہم تھوڑا سورۃ ضحیٰ میں اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کو خوبصورتی اور جو بھی آپ کے ڈیل ڈول بنانے کا انداز، بولنے کا، وہ ساری چیزیں اس میں وضاحت کی گئی ہیں۔ اور سورۃ الم نشرح میں جو ہے تقریباً اس سے ملتی جلتی باتیں ہیں۔ اس کا تھوڑا سا ہم نزول پڑھ لیتے ہیں، ایسا کیا سبب ہوا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام بھیجا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بارگاہ الہی میں عرض کر رہے تھے کہ اے پروردگار، تو نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا مرتبہ بخشا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو لوح اور پہاڑوں کا تابعدار کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات و انسان پر سلطنت دے دی، اور ہوا کو بھی فرما بردار کر دیا، تو میرے واسطے اے رب العالمین آپ نے کیا ایسا خاص کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، اور یہ سورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے ابتدائی زمانہ میں ہی نازل ہوئی تھی۔ اس میں 3 خصوصیات بتائی ہیں اس سورت میں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے اول تو ہے شرح صدر، یعنی کہ سینہ کھول دینا، سینہ کشادہ کر دینا۔ شرح صدر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو جو ہے بارگاہ الہی میں انہوں نے بھی التجا کی تھی، رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کبریٰ کے لیے بھی یہ مرتبہ اور کمال ضروری تھا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کمال کے حاصل ہونے کی اطلاع دی گئی، جیسے فرمایا گیا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ علم و حلم سے کشادہ نہیں کر دیا؟ یعنی کہ علم کی بھی نہایت وسیع عطا کر دی، جو کہ تبلیغ میں بھی آپ کو جتنی بھی تکلیفوں کا سامنا تھا، اور آپ کی طبیعت کو بھی نہایت بردبار صبر تحمل والا بنا دیا، اور سینہ مبارک کو علوم کا سمندر میں اتار دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس شرح صدر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کر دی۔ اب شرح صدر کیا ہے اس کی تھوڑی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔
شرح صدر اور جسمان لحاظ سے اس پر جو اثر ہوا، پہلا تو کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک فرشتوں نے چاک کر کے قلب مبارک یعنی کہ جو آپ کا دل تھا اس کو نورانی تشت میں رکھ کر آب جو پاک پانی تھا اس سے دھویا۔ یہ شرک صدر کا جو واقعہ ہوا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر شریف میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی بار تو تب آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے، اور ایک روز آپ جنگل میں تھے جبکہ آپ اپنے رضائی یعنی کہ جو دودھ پیتے بھائی ہیں ان کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جا رہے تھے کہ 2 فرشتے جن میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سفید پوش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کی تشت برف سے بھری ہوئی لے کر نمودار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے اس کو قلب کو نکال کے پاک کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے قلب کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر سینے اور قلب کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا، اور پھر جو ہے قلب کو واپس اپنی جگہ رکھ کر سینے پر ٹانکے لگائے اور 2 شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ یہ جو ہے واقعہ پہلی مرتبہ کے شرک صدر کا ہے جس میں قلب چاک کر کے ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا تھا، اور وہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں ایک گناہ ہے، معصیت کا مادہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پاک کر دیا گیا۔ تو اور اس وجہ سے اس کو دھو بھی دیا گیا پاک پانی سے، اور برف سے اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے، تو اس لیے مادہ مسیح بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا۔ اور دوسری بار شرک صدر تب ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال تھی، اس وقت آپ کو پیش آیا یہ واقعہ۔ وہ اس لیے کہ آپ کے قلب و مبارک کو پاک کیا گیا کہ لہو جو ہے آپ کا خون جو ہے وہ خدا سے انسان کو جو ہے وہ غافل بنا دیتا ہے، تو اس کو جو ہے پاک کیا گیا۔ تیسری بار یہ واقعہ تب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس وقت بھی سینہ مبارک جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک کیا گیا، اور چاک کرنے کے بعد آپ کے دل میں جو ہے علوم الہی یعنی جو اللہ نے علم دیا اس پر جو ہے تحمل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شرک صدر کا یہ تیسرا واقعہ ہوا، اور چوتھی بار یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا، اور اس وقت سینہ مبارک اس لیے چاک کیا گیا تاکہ قلب مبارک جو ہے وہ بارگاہ الہی میں جتنی بھی سیر کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے اس کی ہمت طاقت ہو، اور آپ جو ہے خدا کے جو ربوبیت کی جو بھی نعمتیں ہیں آسمانوں میں اس کو دیکھ سکیں۔ اور ہر مرتبہ شرک صدر میں مختلف جو ہے حکمتیں بتائی گئیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام یاد دلایا کہ شرح صدر نے جو علوم کا سمندر آپ کے اندر پیش کر دیا ہے، جو آپ کے قلب میں یا دل میں جو خزانہ دین کا اتار دیا ہے، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے صرف آپ کو ہی نوازا گیا ہے۔ اب دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اتار نہیں لیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ اب یہ بوجھ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اتارا گیا، بظاہر تو کیا تھا کہ وہ صرف ایک ہی ہو سکتا تھا کہ آپ پر جو ہے نبوت سے پہلے آپ کو اپنی قوم کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر اور ان کی اصلاح کی فکر رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے نبوت سے سرفراز کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر راہ ہدایت کی پوری تفصیلات جو ہیں وہ واضح کر دی جائیں، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے ان کی رہنمائی ہو سکے۔
اب بعد نبوت کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوئی کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، اب جہالت کا دور تھا، تو اس میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بوجھ ہلکا کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ کے اندر اتنی ہمت دے دی، صبر و تحمل کیا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا سورۃ اللہب میں کہ کیسے آپ کے چچا نے اور آپ کے دوسرے یہودی مشرکین نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی اور اس پر پھر آپ نے صبر و تحمل کیا یا برداشت کیا، یہ سب بھی اللہ کی طرف سے ان کو نوازا گیا۔ تو فرمایا کہ جب آپ کو تبلیغ کے بارے میں پریشان رہتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے اور پھر یہ سب کو منوانا ہے، تو قرآن کریم کے ذریعے اس غم سے بھی آپ کو سبکدوش کر دیا، یہ شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کے ایمان لانے یا نہ لانے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ذمہ کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب تک جو ہے اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ اب کوئی عمل کرے یا نہ کرے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ نہیں ہے، تو اس کو جو ہے بوجھ اتارنے کی نسبت یہ بات کی گئی۔ اب تیسرا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا آپ کا ذکر بلند نہیں کیا۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ نے میرے ذکر کو کس طرح بلند کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ کیا ہے۔ جیسے اذان میں تکبیر کی مثال لے لیں، التحیات کو لے لیں، خطبہ کبھی آپ نے سنا ہو تو اس میں بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کلام ساتھ ساتھ آیا ہے۔ کلمہ طیبہ کو پڑھ لیں، کلمہ شہادت کو پڑھ لیں۔ فرمایا اس میں تابعداری کا کام جو ہے وہ کیا فرمایا گیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ تو اس طرح جو ہے دن رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں اور اذان جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رکھا ہے۔ اب کلمہ جو ہے جو ایمان کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، جس کو پڑھ کر انسان جو ہے مسلمان ہوتا ہے اور اس پہ ایمان رکھ کے، تو فرمایا اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رکھ دیا کہ جو کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو تو اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لازمی کہتا ہے انسان، تبھی جو ہے وہ دائرہ اسلام میں آتا ہے۔ تو اس طرح خطبہ، نماز، تشہد اور اقامت وغیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین پر بے شمار انسان ایسے بنا دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے، اور آسمان میں فرشتوں کی مجلسوں میں بھی آپ کا ذکر رہے گا۔ اور کیا فرمایا کہ عالم غیب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ کوئی جگہ اور محل ایسا نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہوتا ہو، یعنی آسمان کی بات کی گئی یہاں پہ۔ اور قبر میں، حشر میں بھی ملائکہ یہی پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع تھا یا نافرمان تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تھا یا نہیں، یہ ساری باتیں جو ہے قبر میں بھی یہ سوال ہوتے ہیں۔ فرمایا جنت کے دروازے اور عرش کے ٹھکانوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا رفعت ملے آپ کو، کیا درجہ ملے آپ کو۔ اب چونکہ شہر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو آپ کے تابعین تھے، جو بھی مومنین تھے، ان کو بھی مختلف تکلیفوں کا سامنا تھا، تو فرمایا اس لیے آگے ان کے ازالے کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی راحت دی ہے اور روحانی ہمت دی ہے، تو اس طرح دنیاوی راحت میں اللہ کے فضل کا امیدوار ہونا چاہیے، یعنی کہ اللہ کی ذات سے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ جب دیکھا کہ میرا نبی پریشان ہے
اس کی آسانی کے لیے اگلی آیت میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب جیسے آیت نمبر 5 میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی آسانی کا وعدہ کر دیا اور اس کی تکمیل کی بھی بات کر دی۔ سو بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ عنقریب آسانی ہے، اور یہ ہر ایسے شخص کے لیے ہے جس کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو وہ اس آیت پہ ضرور غور کرے کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو بلکہ شکر ادا کرے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ موجودہ مشکلات کے بعد آسانی ہونے والی ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خاص وعدہ کیا گیا اور اس کی تاکید کی گئی کہ موجودہ جو سختی ہے اس کے بعد ضرور آسانی ہو کر رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں۔ جی اچھا جی، اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی، اب دوسری آیت میں جیسے فرمایا کہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سبق بھی ہے کہ جتنی بھی مصائب یا مشکلات ہیں یہ سب عارضی ہیں، یعنی ظلمت کے بعد نور بھی ہے اور تاریکی کے بعد طلوع بھی ہے، یعنی جتنا بھی ہو سکے الرائے حق میں جتنی بھی مشکلات ہوں ان مشکلات کو جو ہے سامنا کرے، مایوسی نہ کرے بلکہ صبر کے ساتھ دین حق پر جو ہے وہ جمع رہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی انسان جان بوجھ کے کسی کو پریشان کرتے اور اس کے بدلے میں اس کو کوئی رزلٹ ملتا ہے تو پھر وہ کیا کہے کہ جی میں تو صبر کر رہا ہوں تو اس پہ جو ہے میری آخرت سمجھ جائے گی۔ صبر وہ ہے جو مظلوم پر ہو، یعنی ظالم کسی بھی پریشانی میں اس کو ملتی ہے تو وہ صبر والا نہیں ہے، صبر والا وہ ہے جو مظلوم ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان اس کی زندگی پہ گزرا ہے تو اس پر جو ہے وہ صبر کرے، یا دین کے راستے چلتے ہوئے کوئی بھی مشکلات کا سامنا ہو، کسی بھی طرح کی لوگ باتیں کریں یا کوئی بھی مشکل ہو تو اس طرح اس میں جو ہے حالات کا مقابلہ کرے، مایوسی نہ کرے، یعنی کہ اللہ کی مدد سے جو ہے بالکل مایوس نہ ہو، اور ہمیشہ جو ہے ایک تو صبر کرے، دوسرا جو ہے اللہ کے سامنے عاجزی کرے۔ تھوڑا سا میں اس پر ایک مشہور ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ ہے، میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک تو غوث اعظم مشہور معروف بزرگ ہستی بھی تھے، اور کیا تھا کہ آپ کی زندگی مبارک کا جو طالب علمی کا دور تھا وہ بڑی مشکلات میں گزرا، اور یہ جو عرصہ تھا یہ 2 3 4 ماہ کا نہیں تھا بلکہ 1 آدھ سال کا بھی نہیں تھا، بلکہ پورے 7 سال تک کی جو مدت تھی اس میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، اور صرف آپ حصول علم کے لیے 17 سال کی عمر میں ایک یتیم کی حیثیت سے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر بغداد شہر میں ہجرت کر گئے، جہاں نہ ان کا کوئی اپنا تھا، نہ کوئی عزیز و اقارب تھا، نہ کوئی دوست تھا۔ تو اس طرح وہ سینکڑوں میل ایک تو دور گئے، دوسرا انہوں نے فاقہ کشی اختیار کی، یعنی کہ ان کے پاس ایسے کوئی ذرائع نہیں تھے، تو نہ کوئی ظاہری وسیلہ تھا اور نہ کوئی سہارا تھا، اور انہوں نے نہ آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے، یعنی جب بھی آپ کو بھوک یا پریشانی ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے آپ کی حالت غیر ہونے لگتی تو آپ مجبور ہو کر کسی جنگل کی طرف نکل جاتے، اور جو بھی گھاس آپ کو نظر آتی اسے کھا کر پیٹ کی آگ بجھا دیتے۔ تو بہت عرصہ انہوں نے جو ہے دریائے دجلہ کے کنارے کی جڑی بوٹیوں اور پتیوں کو کھا پی کر انہوں نے کھا کر جو ہے زندگی بسر کی۔ تو خود حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس طالب علمی زمانے زندگی میں جتنے بھی مصائب گزرے اگر کسی پہاڑ پر بھی پڑتے تو وہ پارا پارا ہو کر رہ جاتا۔
فرمایا کہ جب تکلیفوں اور مصائب کا ہجوم زیادہ ہو جاتا تو آپ زمین پر سیدھے لیٹ جاتے اور قرآن کریم کی آیت پڑھتے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی اس کا ورد جو ہے وہ زبان سے کرتے. بے شک مصائب اور مشکلات کے ساتھ سہولت اور آسانیاں بھی ہیں. تو فرمایا اس ورد سے جو ہے ان کے تمام فکر جو ہیں وہ دور ہو جاتے اور ان کی طبیعت جو ہے اس میں شگفتگی آ جاتی، یعنی کہ ہلکا پن بوجھ میں جو تھا وہ ان کو ہلکا محسوس ہونے لگتا تھا اور اللہ کی طرف سے ان کو مدد مل جاتی. لیکن آج ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ الٹا گناہوں کی طرف گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق دے، صبر کی اور شکر کی. تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے جیسے اس آیت میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے احکام کو پہنچانے سے فارغ ہو جائیں تو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کی یاد کریں. خلاصہ کیا ہے اس کا کہ رات کی تنہائی میں اکثر جیسے نوافل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو جاتے تھے اور بہت لمبا لمبا قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا. تو ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس درجہ نوافل پڑھا کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے. تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پر اگلے پچھلے سب خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی بشارت دے دی ہے آپ کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے انعام کیے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہر اس حکم کو، ہر اس بات کو جو ہے اپنی زندگی میں ضرور نظر دوڑائیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور ہم جو ہے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. اور فرمایا کہ اللہ نے مشکلات کو آسانی کرنے کا تو وعدہ کر ہی دیا ہے. تو اس صورت میں 3 احسان بھی جیسے ہم نے پہلے پڑھی کہ اس میں 3 احسان بھی دے دیے. شرح صدر، یعنی کہ اللہ نے آپ کے دل کو حکمت نور سے بھر دیا اور ہر قسم کے گناہوں اور گندگی سے پاک کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر بوجھل کر رکھی تھی، یعنی نبوت اور رسالت کا بوجھ اور اس کے واجبات یا جو بھی ذمہ داریاں تھیں. اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب بھی دنیا داری کے کاموں سے فارغ ہوں یا تبلیغ کے کاموں سے فارغ ہوں تو تنہائی اختیار کریں اور اللہ کا ذکر کریں. اب اس کے تھوڑے سے خواص نوٹ کر لیں کہ اگر کسی کا دل گھٹن یا تنگی میں ہو تو اس صورت کو کثرت سے پڑھیں، سورہ الم نشرح کو، یا کسی اور کو ہو تو اس پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ اس کی تکلیف جاتی رہے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے دل میں درد ہو تو بھی اس سورت کو کثرت سے پڑھ کر اس کے سینے پہ یا دل پہ دم کر دیں تو اس سے بھی شفا نصیب ہوگی. اور تیسرا کیا ہے کہ اگر کسی کو پتھری ہو یا مثانے میں کوئی بھی تکلیف ہو تو اس صورت کو پانی پر دم کر کے وہ پانی پئیں تو وقتاً فوقتاً جو ہے انشاءاللہ اس کی تکلیف جاتی رہے گی. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں ہر صورت کو جو ہے جتنا ہو سکے کثرت سے پڑھیں. یہ ہر نماز کے بعد کوئی ٹائم بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد مریض پہ دم کرتے رہیں کثرت سے پڑھ کے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جیسے کچھ طالب علم ہوتے ہیں ان کا قوت حافظہ کمزور ہو تو وہ بھی جو ہے سورہ الم نشرح ان کو رات کو جو ہے پڑھ کر ان کے ماتھے پہ دم کر دیں. اول آخر 7 مرتبہ درود شریف ہمیشہ پڑھیں جب بھی کوئی دعا پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے بچوں کا قوت حافظہ بھی مضبوط ہوگا. اور اللہ سے دعا کریں کہ جن کا دل نہیں لگتا بچوں کا دین کے راستے پہ چلنے کا یا قرآن پاک پڑھنے کا تو وہ اللہ کے سامنے دعا کریں تو انشاءاللہ بچوں میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ جائے گی. یہ جی الحمدللہ ہماری صورت پوری ہوئی.